جب کسی امیر کا بچہ مرتا ہے، جب کسی MLA کا بچہ مرتا ہے تو سارے شہر کے لوگ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں پرسہ دینے کے لیے۔ یہ مثال وہی ہو گئی، قاضی صاحب کی باندی مری تو سارا گاؤں آیا، قاضی صاحب مرے تو کوئی نہیں آیا۔ میت پوچھ رہی ہے اپنے والدین کے ساتھ کہ کیا آپ اسی دن کے لیے ووٹ ڈالے ہیں؟ انصاف اس بچے کو نہیں ملتا، اور اس بچے کو جب تک مالی تعاون نہیں ملے گا ہمارے چینل کی جانب سے برابر اس خبر کو برابر بتایا جائے گا۔ آداب ناظرین، میں محمد تیجمل علی خان، نیوز لائبریری میں آپ کا استقبال ہے۔ جہاں ٹمریز کے نئے کالج کا افتتاح کل سب نگر میں عمل میں آیا، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اقامتی اسکول اور جونیئر کالج میں بہتر تعلیمی انفراسٹرکچر کی حکومت کی توجہ رہے گی۔ عاصم نگر بوائز کی نئی عمارت کا افتتاح ریاستی وزیر لکشمن فہیم قریشی اور شفیع اللہ نے شرکت کی، اور حیدرآباد کلیکٹر نے بھی اس کے اندر شرکت کی ہے، اور یہ افتتاحی تقریب کل سے وائرل ہو رہی ہے۔ اور کل آصف نگر میں ٹمریز کے نئے جونیئر بوائز کالج کا افتتاح عمل میں لایا گیا، لیکن بڑی افسوس کے بعد یہ ہمیں بات بتانی پڑ رہی ہے کہ جہاں رین بازار میں ہفتے کے روز جو بچے کی موت واقع ہوئی تھی اور جسے اتوار کے دن تدفین کیا گیا اور اتوار کے دن اس کی باڈی دی گئی، وہاں پر یہ لوگوں کے وہ پہنچنے کے لیے ٹائم نہیں ملا۔ وہاں صرف مقامی MLA دوسرے دن پہنچتے ہیں، اور شفیع اللہ صاحب بھی جو ہے تھوڑی دیر کے لیے جا کر اٹینڈ کر کے آ جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر بات یہ ہے کہ جب اس بچے کی بہن کا بیان سامنے آیا ہے اور وہ وائرل ہو رہا ہے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، میں رضوان کی بڑی بہن بات کر رہی ہوں۔ سر، آج رضوان کے فرینڈز کال کر رہے تھے، بچہ عاصم آپ کے سامنے تھے نا، انہوں آپ گئے جب، ہاں وہ آپ کے سامنے جو اسٹیٹمنٹ دیے، سو انہوں بول رہے کہ حنیف نام کا بچہ رضوان کی کلاس میں ہے، رضوان انہوں ساتھ میں، مطلب رضوان، حنیف، ریحان اور عاصم، یہ چاروں تھے لڑائی ہوتے ٹائم پہ۔ حنیف آ کے رضوان کو مارنا شروع کرے، رضوان ان کو 2-3 مارے گئے تھے، انہوں پورا مارے، انہوں ان کے اندر کچھ بھی دم نہیں تھا، پھر بھی انہوں کوشش کرے ان کو ہٹانے کی۔ اس کے بعد عاصم آ کے پوروں کو ایسا ہٹائے، ہٹو تم لاپاگل ہو گئے کہ کیوں لڑ رہے، وہ یہ بول کے بولے گئے تھے۔ پھر اس کے بعد رضوان ایسا گھٹنوں سے نیچے گر گئے، ان کے فرینڈ جو عاصم ہے ان کے بیسٹ فرینڈ، انہوں ان کو اٹھا رہے، ان کو ایون یورین بھی نکل گیا تھا کہتے وہ ٹائم پہ، کوئی بھی ہاتھ نہیں پکڑ رہے، کچھ بھی نہیں، انہوں عاصم ان کو کتنا کی اٹھا رہے، ان کو ایسا ہاتھ پہ دبا رہے۔ رضوان جب تک بھی انہوں سانس لے رہے تھے، ہاسپٹل لے کے جانے کے ٹائم تک بھی انہوں سانس لے رہے تھے کہتے، انہوں پورا بلو وائنچ ہو گئے تھے کہتے سر۔ کہ اس بچے کی بہن نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے آپس میں بچوں میں لڑائی ہوئی، اور کسی 2 بچوں نے اسے بری طریقے سے مارا، جس کے بعد وہ بچے کا پیشاب خارج ہو گیا اور وہیں پر وہ نیلا ہو گیا تھا، جسے ہاسپٹل لے گئے تک اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس تمام کے واقعات سامنے آئے ہیں، وائرل ویڈیو بچے کی بہن کی آواز میں چڑھا ہے، لیکن اس کے باوجود اتنا بڑا واقعہ ہو گیا۔ آصف نگر کے بوائز اسکول کے افتتاح کی تقریب کے لیے فہیم قریشی اور منسٹر مائنارٹی کے پاس وقت ہے، کلیکٹر حیدرآباد کے پاس وقت ہے، لیکن رین بازار کے اس معصوم بچے کے پاس جا کر اس کے والدین کو پرسہ دینے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں۔ اور یہ لوگ کے علاوہ نہ کانگریس کا کوئی اقلیتی لیڈر وہاں پہنچتا ہے، اور نہ ہی BRS کے کوئی لیڈرز وہاں پہنچتے ہیں۔ آج کہاں ہیں محمد علی شبیر صاحب؟ نہیں پہنچے۔ کہاں ہیں جو ہے دیگر اور لیڈر؟ عثمان الحاجری کہاں ہے؟ فہیم قریشی کیوں نہیں پہنچے؟ محمد عثمان خان کیوں نہیں پہنچے؟ اور دیگر جتنے اولڈ سٹی میں بھی جو ہے کانگریس کے جو لیڈرز ہیں، جو کانگریس کے بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں، آ کر وہ ان بچے کے گھروں پر کیوں نہیں پہنچے؟ کیوں اسے تعزیت نہیں دی؟ کیوں اب تک اسے مالی امداد کیوں نہیں پہنچائی گئی؟ BRS کے لیڈرز کہاں پر ہیں؟ کیوں عبداللہ سہیل وہاں نہیں پہنچے؟ مسیح اللہ کیوں نہیں پہنچے؟ سابقہ چیئرمینز کیوں نہیں پہنچے؟ اور اس کے علاوہ کہاں ہے محمد سلیم جو BRS کے مسلم لیڈرز ہیں، سابقہ ہوم منسٹر محمود علی صاحب ہیں، ان کے فرزند ہیں، کیوں اس بچے کے مکان پر رین بازار کو نہیں پہنچے؟ کیوں انہیں تعزیت نہیں دی؟ اور کیوں آج تک وہ بچے کے لیے مالی امداد ان کے والدین کو کیوں نہیں پہنچائی گئی؟ اس افتتاح میں جانے کے لیے منتری صاحب کے پاس ٹائم ہے، نائب صدر فہیم قریشی کے پاس ٹائم ہے، اور جو ہے کلیکٹر صاحبہ کے پاس ٹائم ہے، لیکن رین بازار میں اتنا بڑا واقعہ، معصوم بچہ گزر گیا، آپ ہی کے زیر اہتمام چلائے جانے والے ادارے کے اندر اس بچے کے ساتھ واقعہ ہوا، کیوں رین بازار پر یہ لوگ نہیں پہنچے؟ جب کسی امیر کا بچہ مرتا ہے، جب کسی MLA کا بچہ مرتا ہے تو سارے شہر کے لوگ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں پرسہ دینے کے لیے۔ یہ مثال وہی ہو گئی،
खाजी साहब की बांदी मरी तो सारा गांव आया, खाजी साहब मरे तो कोई नहीं आया। जहां गरीब का बच्चा मरता है तो फिर सारे गाड़ियां, आइकॉन्स, बड़े बड़े कार्स, काफिले, सिक्योरिटी गार्ड, पायलट, स्क्वाड्स कोई नहीं पहुंचते। और जब कहीं अमीर का मरता है तो सारी गवर्नमेंट मशीनरी वहां पहुंच जाती है। ये कैसा निजाम है, ये कैसी जमहूरियत है, और कैसे हुक्मरान है ये, और कैसे अवामी लीडर्स कायद हैं। आज जब वोट मांगने के लिए तो इनके घरों पर खटके मारे जाते हैं, फूलों के हारा पिनाए जाते हैं, सरों में, पेटों में मुंडियां डाली जाती हैं, सरों पे दुआएं मांगी जाती है, और उनके घर का पानी भी पी लेते हैं, चबूतरे पर भी बैठ जाते हैं। लेकिन जब गरीब का बच्चा मरता है तो उसकी मैयत को खाना देने के लिए ये लोग क्यों नहीं पहुंचे? सारे शहर में यही सवाल है, हर बच्चा यही पूछ रहा है, क्या हमारी मौत मौत नहीं, हमारी इस दी हुई कुर्बानी कुर्बानी नहीं, हमारे साथ हुआ हुआ जुल्म जुल्म नहीं, हमारे ऊपर जो ज्यादती हुई है वो ज्यादती नहीं है? क्या हम गरीब है, हम इंसान नहीं? ये हर बच्चा पूछ रहा है कि अगर कल हम भी मर जाएं तो हमारे साथ यही होगा। मैयत पूछ रही है अपने वालिदैन के साथ कि क्या आप इसी दिन के लिए वोट डाले हैं कि हमारी लाश पर भी हमें आकर पुरसा नहीं दिया जाता, हमारी मौत की वजह दरियाफ्त नहीं की जाती, हमारी मौत की वजह मालूम नहीं की गई, क्यों सरकारी मशीनरी हमारे पास नहीं पहुंची, क्यों वालिदैन, ये मैयत सवाल कर रही है अपने वालिदैन के साथ। क्या इस मैयत का कोई जवाब है इनके पास देने के लिए? क्या मासूम बच्चे इसी तरीके से दवाखानों में मरेंगे, स्कूलों में मरेंगे? क्या रेवंत रेड्डी की हुकूमत रहो, या केसीआर की हुकूमत रहो, या वाईएस राजशेखर रेड्डी की हुकूमत रहो, या चंद्रा बाबू नायडू की हुकूमत रहो, या फिर किसी भी मुस्लिम सियासी जमातों के कायदीन या फिर मुस्लिम क़यादत जमातों के लीडर्स उस इलाकों से नुमाइंदगी करते रहो, लेकिन मौत जब होती है तो वो इंसानियत की मौत होती है। ना वो बच्चा देखती है, ना बूढ़ा देखती है, ना मुस्लिम, ना हिंदू, ना सब, ना किसी, ना ईसाई देखती है। मौत सिर्फ इंसानियत को लपटती है। लेकिन वाकयात तो जो है, जो होते हैं, वो लापरवाही की वजह से होते हैं। लापरवाही ये हुकूमत की जानिब से की जाती है, ये आला ओहदेदारों की तरफ से लापरवाही बरती जाती है। इसका जवाब दे हुकूमत को ही देना है, इसका जवाब दे कलेक्टर को देना है, इसका जवाब दे मुकामी कमिश्नर पुलिस को देना है, पुलिस काम को देना है, और महकमे तालीम के ऊपर बैठे हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी इसके जवाब दे है, वाइस प्रेसिडेंट इसके जवाब दे है कि आखिर आया ये वाकया क्यों हुआ, क्यों निजाम बरहम बरहम है टिमरीज स्कूल्स के अंदर, क्यों निगरानी नहीं की जा रही है बराबर बच्चों के ऊपर। 300 बच्चे एक स्कूल में पढ़े जा रहे हैं, तो वहां पर इस तरीके की बदइंतजामी, इस तरीके के नाअहल और नकारा और जो है बासलाहियत ना रहने वाले असातिज़ा का तकर्रुर करप्शन की बुनियाद पर किया जाता है, तो वहां पर ऐसे ही वाकयात पेश नहीं आए तो फिर क्या आएंगे? हमारा ये सिलसिला बराबर रहेगा जब तक रिजवान को इंसाफ नहीं मिलेगा, और हुकूमत को झिझोड़ते रहेंगे। इंसाफ इस बच्चे को नहीं मिलता, और इस बच्चे को जब तक माली ताउन नहीं मिलेगा, हमारे चैनल की जानिब से बराबर उस खबर को बराबर बताया जाएगा, और हुकूमत तक ये खबर पहुंचाई जाएगी कि उस रिजवान के वालिदैन के साथ और रिजवान के साथ क्यों इंसाफ अब तक नहीं हुआ है, जबकि इंतकाल के 3 दिन का वक्त गुजर चुका है।